السلام علیکم. میں پریزنٹ کرنا چاہوں گا آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان کا بنیادی کانسیپٹ اسلام پر مبنی ہے. پاکستان کریٹ اسی لیے ہوا تاکہ مسلمانوں کو ایسا گھر دیا جائے جہاں پہ وہ اسلامک پرنسپل کے مطابق رہ سکیں. ہمارا یقین اللہ پر ہے اور حکومت کا حق لوگوں کو صرف اللہ کے احکامات پر چلانے چاہیے. پولیٹیکلی پاکستان اسلامک ڈیموکریسی فالو کرتا ہے جہاں لوگ اپنی ریپرزنٹیشن کے مطابق اپنے لیڈر کو چوز کر سکتے ہیں، لیکن سب کچھ اسلام کے اصولوں کے اندر ہی ہوگا. پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ مسلم جو ہیں وہ اپنی ریلیجیس کلچر پولیٹیکل آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کر سکیں اور ایسی جگہ پہ رہ سکیں جہاں پہ انہیں کسی کے انڈر نہ رہنا پڑے، جہاں پہ کسی کی دوسری کلچر نہ اپنانے پڑے. تو اس آئیڈیالوجی کے مطابق لو، گورننس اور پالیسی سب اسلامک ویلیوز اور جسٹس کے مطابق ہی ہونی چاہیے تاکہ ہر سٹیزنس کا رائٹ پروٹیکٹ ہو سکے اور سوسائٹی فیئر اور پیسفل رہے. اسی طرح چائنا کا پولیٹیکل آئیڈیالوجی کمیونزم پر مبنی ہے. چائنا میں کمیونسٹ پارٹی ملک کی ہائیسٹ اتھارٹی ہے اور پالیسیز اور گورننس کے تمام ڈیسیجنز جو ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ ہی پلان کرتی ہے. یہاں گورنمنٹ کنٹرول اکنامی اور سوسائٹی اور پولیس میں بہت اسٹرانگ ہے تاکہ نیشنل یونٹی اور ڈیولپمنٹ کو انشور ہو سکے. چائنا کا فوکس جو ہے وہ اکنامک گروتھ پر ہے، ٹیکنالوجی پر اور انفراسٹرکچر پہ ہے خاص طور پہ، اور یہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ اکنامی بن چکا ہے. چائنا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق سوسائٹی کے ویلفیئر اور اسٹیبلٹی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور سٹیزنس کا رول گورنمنٹ کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے آبجیکٹیوز کو سپورٹ کرنا ہے. اس طرح اب ہم بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی آئیڈیالوجی کے بارے میں. سوئٹزرلینڈ کا آئیڈیالوجی اور پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی اور نیوٹرلٹی پر مبنی ہے. سوئٹزرلینڈ کی گورننس کے مین پرنسپل ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے جہاں لوگ ریفرینڈم اور ووٹنگ کے ذریعے پولیٹکس لیڈر کو اپروو کر سکتے ہیں. اسی طرح سوئس آئیڈیالوجی میں فریڈم، ایکوالٹی اور ہیومن رائٹس بہت امپورٹنٹ ہے. سوئٹزرلینڈ انٹرنیشنل پولیٹکس میں نیوٹرل رہنے کی پالیسی رکھتا ہے اور اپنی انٹرنل پولیٹکس اور اکنامی انڈیپینڈنٹ اور اسٹیبل مینٹین کرتا ہے. سوئس سسٹم جو ہے وہ فیڈرلزم پر مبنی ہے، بیسڈ ہے، جہاں کہ اسٹیٹس کو اپنی گورننس اور لوکل ڈیسیجنز کا حق ہے اور سٹیزن کا انوالومنٹ ڈیموکریسی میں بہت اسٹرانگ ہے.